بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرویو کوچنگ کلاس میں آج کا ٹاپک ہے ریپیٹڈ کوشچن آف بلوچستان پبلک سروس کمیشن، یعنی پبلک سروس کمیشن کے گزشتہ دن کے انٹرویو میں جو سوالات ہوئے ان کو ریپیٹڈ کوشچن کہا جاتا ہے۔ یہ ریپیٹڈ کوشچن وہ کوشچن ہے جو اگلے دن یا اگلے انٹرویوز میں جو اسٹوڈنٹ سے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ بڑا چانس ہوتا ہے، متوقع ہوتے ہیں، اس کے توقعات پائی جاتی ہیں کہ یہ سوال دوبارہ کیے جائیں، اور اکثر اوقات 2008 سے بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے جتنے بھی انٹرویوز کنڈکٹ ہوئے ہیں، میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ آج جو انٹرویو ہوتا ہے، آج کے انٹرویو کے اکثر اوقات وہی سوالات اگلے دن پوچھے جاتے ہیں اسٹوڈنٹ سے۔ اور بیسکلی یہ آپ کو بتاتا چلوں، یہ بھی ایک نہایت ٹیکنیکل بات ہے کہ جب تک انٹرویو کا جو پینل ہے جس میں چیئرمین بیٹھا ہے یا ممبران بیٹھے ہیں، جب تک ان کو درست جواب موصول نہیں ہوتا، اسٹوڈنٹ درست جواب نہیں دیتے، اس وقت تک وہ سوال بار بار کیا جاتا ہے۔ مثلاً میں آپ کو بتاتا چلوں، 2008 میں ایک انٹرویو کنڈکٹ ہوا، اس میں ایک سوال پوچھا گیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ ویئر از صفا اینڈ مروہ، یعنی صفا اور مروہ کی پہاڑیاں کہاں واقع ہے۔ یہ جواب یہ سوال تقریباً 10 دن تک کیا جاتا رہا، اور اسٹوڈنٹ جواب دیتے کہ صفا اینڈ مروہ از سچویٹڈ ان دا سٹی آف مکہ، لیکن یہ سوال بار بار کیا جاتا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو جواب ممبران کو مل رہا ہے، حالانکہ وہ اس کو اوکے کر رہے ہیں لیکن جواب درست نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بعد میں اس کا جواب یہ آیا کہ صفا اینڈ مروہ جو دو مقدس پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے، حاجی حضرات یا معتمرین یا عمرہ کرنے والے وہ 7 مرتبہ دوڑتے ہیں، یہ کہاں واقع ہے؟ صفا اینڈ مروہ از سچویٹڈ ود ان دا باؤنڈریز آف حرم، یعنی حرم کے حدود کے اندر یہ واقع ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ مکہ میں واقع ہے، اصل میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ صفا اینڈ مروہ از سچویٹڈ ود ان دا باؤنڈریز آف حرم۔ تو اس لیے ریپیٹڈ کوشچن نہایت ضروری ہے، آپ نے یہ تیار کرنے ہیں اور لازمی طور پر تیار کرنے ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ چلتے رہیں انشاءاللہ۔ کل جو سوالات ہوئے وہ سوالات تمام کے تمام میرا جو جہاں تک رسائی ہے بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں، یا اسٹوڈنٹ بتاتے ہیں، فیڈ بیک آتا ہے مختلف ذریعوں سے، اس میں کل کے انٹرویو میں یہ سوالات ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے پرابلم کے حوالے سے سوالات ہوئے ہیں، وہ کل میں نے بتا دیے تھے آپ کو۔ اور سوالات کیا ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے اکثر سوالات یہ ہوئے ہیں کہ اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج کون سی اسلامی تاریخ ہے، یعنی گریگورین کیلنڈر جو ہمارے پاکستان میں رائج ہے، یعنی جس کی آج جو ہے وہ نومبر کا مہینہ ہے، وہ 4 تاریخ ہے، 4 نومبر 2022 ہے۔ اس حوالے سے جناب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ گریگورین کیلنڈر کا تو آپ کو پتہ ہے، اسلامی کیلنڈر جو ہجری سال کا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں آج کون سی تاریخ ہے؟ تو پھر آپ نے تاریخ جو ہے وہ بتانی ہے کہ جناب 7 تاریخ ہے، 7 تاریخ ہے کون سے مہینے کی؟ ربیع الثانی کی۔ ربیع الثانی ربیع الثانی کی 7 تاریخ ہے، اور سال کون سا ہے؟ سال 1444 ہجری ہے۔ اگر آپ یہ بتائیں گے تو جو ممبران حضرات بیٹھے ہیں، جو کنڈکٹ کرنے والے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے، یعنی وہ اس کی مطالعہ جو ہے وہ نہایت ڈیپ ہے۔ اور اس کے لیے آپ یوٹیوب میں بھی سرچ کر سکتے ہیں ڈیٹ، اور ڈیلی کے اخبار میں بھی یہ ڈیٹ ہوتا ہے۔ یہ 7 ربیع الثانی آج کی تاریخ، وہ 1444 کا سال چل رہا ہے۔ اور
کل کے انٹرویو میں سوال ہوا تھا ہو از دا کرنٹ CS آف بلوچستان، یعنی بلوچستان کا چیف سیکرٹری کون ہے آج کل؟ آپ نے بتانا ہے عبدالعزیز عقیلی. عبدالعزیز عقیلی از دا کرنٹ چیف سیکرٹری آف بلوچستان. کل کے حوالے سے سوال ہوا ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑے اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے لاہور میں. وہ کون سا اجتماع ہے؟ آپ نے بتانا ہے کہ تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا سالانہ اجتماع منعقد ہونے جا رہا ہے. وہ سوال کے اندر سوال کرتے ہیں کہ یہ اجتماع کتنے نشستوں پر مشتمل ہے؟ یہ اجتماع 2 نشستوں پر. 2010 تک یہ اجتماع 1 نشست پر مشتمل تھا، یعنی 1 مرتبہ یہ اجتماع ہوتا تھا جس میں پاکستان اور پوری دنیا سے جو ہے مبلغین حضرات وہ شرکت کرتے تھے. لیکن 2010 کے بعد 2011 کو اس اجتماع کو 2 نشستوں میں وہ تقسیم کیا گیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، وہ سوال پوچھتے ہیں کیا وجوہات؟ وجوہات کچھ انتظامی وجوہات تھی، یعنی مینجمنٹ نہیں ہو سکتی تھی، لاکھوں لوگ اس میں شرکت کرتے تھے، اس لیے 2011 کے بعد 2 اجتماع ہوتے ہیں. ایک اجتماع جو ہے وہ 3 نومبر کو شروع ہوا جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد. یہ اجتماع چلے گا 4 تاریخ بروز جمعہ، 5 تاریخ اور 6 تاریخ کو اس کی دعا ہوگی. اس دوران آپ سے انٹرویو میں سوالات کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے لیول سے ایک بہت بڑا اجتماع ہے، بہت بڑا واقعہ ہے. 7 تاریخ کو اتوار کے دن اس کی دعا ہوگی، اور دوسری نشست جو ہے وہ پھر 12 تاریخ کو شروع ہوگی جمعرات کے عصر سے، اور اتوار کے دن پھر اس کی دعا ہوگی. اور یہ پوچھا گیا تھا کہ اچھا آپ بتائیں تبلیغ کی جو تحریک ہے عالمی سطح پر، اس کے فاؤنڈر کون ہے؟ ہو واز دا فاؤنڈر آف دس موومنٹ، تبلیغ، دعوت و تبلیغ کی؟ آپ نے بتانا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی ایک فارغ التحصیل بہت بڑے عالم مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی 20ویں صدی میں. 20ویں صدی کے اوائل میں اس دعوت و تبلیغ کی بنیاد رکھی گئی، اور کہاں پر رکھی گئی یہ بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے. ہندوستان کے ایک شہر سب سے پہلے میوات میں رکھی گئی، میوات. اسٹوڈنٹ سے سوال ہوا تھا کہ اچھا یہ میوات کے حوالے سے لاہور میں ایک بہت بڑا ہسپتال ہے میو ہسپتال کے حوالے سے آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ تو آپ نے بتانا ہے کہ میوات کے جو لوگ، جتنے بھی لوگ میوات سے ہجرت کر گئے تحریک پاکستان کے نتیجے میں، جب پاکستان آزاد ہوا تو کافی لوگ لاہور آئے. انہوں نے یہاں پر میوات کے حوالے سے، یعنی یہ میواتی لوگ تھے، میوات کے رہنے والے تھے، انہوں نے یہ اسپتال قائم کیا جس کو میو کا نام دیا گیا. کل کے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ FATF یہ موجودہ کرنٹ افیئر کا کوشچن ہے کہ FATF جو فائنینشل ٹاسک فورس ہے، جو پاکستان اس کے گرے لسٹ میں تھا، اس کا بلیک لسٹ ہوتا ہے، اس کا گرے لسٹ ہوتا ہے، آج کل پاکستان اس کے کون سے لسٹ میں ہے؟ تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا. کب نکلا؟ اکتوبر کے مہینے میں گرے لسٹ سے نکال دیا گیا. آج کل پاکستان فائنینشل ٹاسک فورس یا FATF کے وائٹ لسٹ میں ہے. کس لسٹ میں؟ وائٹ لسٹ. یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ کرنٹ افیئر ہے. اور یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ جمعے کے دن اچھا کل جمعہ ہے، اور جمعے کے دن یہ کل سوال پوچھا گیا تھا، جمعے کے دن کون سی سورت قرآن عظیم الشان کی پڑھنا مسنون ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی کے ساتھ وہ سورت جمعے کے دن پڑھی قرآن عظیم الشان کی، اور امت کو بھی حکم دیا کہ جو یہ سورت پڑھے گا اس کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگا. پھر آپ نے بتانا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سورۃ الکہف ہے. سورہ الکہف قرآن عظیم الشان کی وہ سورت ہے جو جمعے کے دن پڑھنا مسنون ہے. سوال ہوا تھا یہ قرآن عظیم الشان کے کس پارے میں ہے؟
یہ 15ویں پارے کے آخری میں شروع ہوتا ہے اور 16ویں پارے کے سٹارٹ میں یہ صورت ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ پوچھا گیا تھا کہ اچھا قرآن کے حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ قرآن عظیم الشان جو صدیق اکبر کے دور میں سب سے پہلا قرآن کمپوز ہوا تھا، جمع ہوا تھا، اس کو جمع کیا گیا تھا، بہت بڑا قرآن تھا جو 4 چیزوں پر لکھا گیا تھا۔ کون کون سی چیزیں؟ پتھر کی تختیوں پر، اونٹ کے شانے کی ہڈی پر اور چمڑے پر، اور اس کے علاوہ پتھر کے بڑے بڑے سلیبوں پر، یعنی 4 چیزوں پر قرآن لکھا گیا تھا۔ اس قرآن کو کیا نام دیا گیا تھا اسی وقت صدیق اکبر کے دور میں؟ اس کو نام دیا گیا تھا مصحف الامام۔ مصحف الامام کا نام دیا گیا تھا، مصحف الامام۔ مصحف کہتے ہیں صحیفے کو یعنی بک، اور امام کہتے ہیں بڑے کو یعنی بگ بک۔ پہلا جو قرآن ترتیب دیا گیا تھا صدیق اکبر کے دور میں، اور اس کمیٹی کے چیئرمین حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن کس نے جمع کیا؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قرآن کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ ایک قرآن جمع ہوا اور اس قرآن کو مصحف الامام کا نام دیا گیا تھا۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی 4 کاپیاں بنائی گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ سوال ہوا ہے کہ سوال ہوا تھا کل کہ عقیدے کے بارے میں، عقیدہ، چونکہ ہمارے عقیدہ جو بلیف ہے، بلیف کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ عقیدے کے لغوی معنی کیا ہے؟ ہمارے ساتھ بیسک بلیفس ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ و بالیوم الآخر و قدر خیر شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہمارے ساتھ عقیدے ہیں۔ اچھا آپ یہ بتائیں عقیدے کے لغوی معنی ڈکشنری کے حوالے سے اس کے معنی کیا ہے؟ ڈکشنری کے حوالے سے اس کے معنی ہے گرہ میں باندھی ہوئی چیز۔ آپ نے کیا بتانا ہے؟ عقیدے کو اگر ڈکشنری میں دیکھا جائے، عربی ڈکشنری میں، تو عقیدے کے سامنے آپ کو ڈیفینیشن ملے گی کہ گرہ میں باندھی ہوئی کوئی چیز۔ اسلامیات کا یہ سوال بھی ہوا تھا کہ کثیر الراویہ، کثیر کہتے ہیں زیادہ کو، کثیر الروایہ، کثیر الروایہ کس سابق کو کہا جاتا ہے؟ یہ نہایت ٹیکنیکل سوال ہے، کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ کثیر الروایہ، زیادہ تحقیق کے بعد پھر مجھے پتہ چلا کہ کثیر الروایہ یعنی زیادہ روایت کرنے والا صحابی یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ آپ سے سوال میں سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ابو ہریرہ کا اصل نام کیا تھا؟ عبد الرحمن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن تھا، اور بلیوں کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو ہریرہ یعنی بلیوں کا باپ قرار دیا تھا۔ علاوہ ازیں سوال ہوا تھا کل کہ ڈالر کا ریٹ کیا چل رہا ہے سٹاک مارکیٹ میں اس وقت؟ پاکستانی روپیہ وہ ڈالر کے ریٹ کے حوالے سے آپ بتائیں، سٹاک مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ تو آپ نے بتانا ہے وہ ڈالر کا ریٹ ڈیلی کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے 221 پاکستانی روپیز از اکول ٹو سنگل ڈالر، یعنی سٹاک مارکیٹ میں اس کا ریٹ جو ہے وہ یہ ہے۔ کل کا سوال ہوا تھا کہ قرآن عظیم الشان میں 2 ٹرمینالوجی ایک پیغمبر کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جس میں ایک سیدن، سردار، کس پیغمبر کو سردار کہا گیا ہے، اور دوسرا سیدن و حضورا۔ حضورا، یہ حضورا نہیں ہے، حضورا ہے، سواد ہے۔ وہ کون سے عظیم پیغمبر ہے جن کو قرآن عظیم الشان میں سید، سردار اور حضورا یعنی پارسا اور نیک یہ قرآن میں قرار دیا گیا؟ آپ نے کیا بتانا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قرآن عظیم الشان کی سورہ العمران میں سیدن و حضورا یعنی سردار ہوگا اور حضورا
کیا ہوگا؟ نیک اور پارسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک بیٹا دیں گے جو سیدن، جو سردار ہوگا، وہ حصورا اور پاکباز بھی ہوگا۔ کل کے حوالے سے ایک سوال ہوا تھا کہ برازیل میں الیکشن ہوئے ہیں، یہ انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے سوال ہے، انٹرنیشنل کرنٹ افیئر کے حوالے سے بھی سوال ہوتا ہے کہ برازیل کے الیکشن میں کون سا صدر برسر اقتدار آیا؟ تو پھر آپ نے کیا بتانا ہے؟ لولا ڈی سلوا، لولا ڈی سلوا، کیونکہ یہ الیکشن حال ہی میں ہوئے، پرسوں یہ الیکشن ہوئے اور لولا ڈی سلوا یہ الیکشن جیت گئے، اس لیے آپ نے کیا بتانا ہے؟ لولا ڈی سلوا جو ہے وہ برازیل کے نئے پریزیڈنٹ ہے۔ پوچھا گیا تھا کہ گریٹ پیپل ہال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ گریٹ پیپل ہال، گریٹ پیپل ہال آپ نے بتانا ہے کہ یہ بیجنگ میں چائنیز گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا ہال تعمیر کیا ہے، جس کو یہ سوشلسٹ ریپبلک آف چائنا، ایک سوشلسٹ انقلاب آیا، انقلاب کی خوشی میں، انقلاب کی یادگار کے طور پر ایک بہت بڑا ہال تعمیر کیا گیا، جس کو کون سا ہال قرار دیا گیا؟ گریٹ پبلک ہال۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو ہیڈ آف اسٹیٹ آتے ہیں ان کی ملاقات پریزیڈنٹ آف چائنا سے اسی ہال میں کروائی جاتی ہے، اس کو گریٹ پیپل ہال آف چائنا کہا جاتا ہے۔ حالیہ شہباز شریف چونکہ چائنا کے دورے پر ہیں، انہوں نے بھی کل چین کے پریزیڈنٹ سے، چائنا کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کی ہے دا گریٹ پیپل ہال آف چائنا میں۔ اور یہ پوچھا گیا تھا کل کہ چائنا کے موجودہ پریزیڈنٹ کا کیا نام ہے؟ تو آپ نے بتانا ہے پریزیڈنٹ شی جی پنگ۔ کیا بتانا ہے؟ کل یہ سوال ہوا تھا کہ چائنا کے پریزیڈنٹ کون ہیں؟ وہ شی جن پنگ۔ کیا ہے؟ شی جن پنگ، وہ چائنا کے پریزیڈنٹ ہے اور جنرلی سمبولک طور پر ان کو پریزیڈنٹ شی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ پریزیڈنٹ شی۔ اور اس کے علاوہ کل سوال ہوا تھا کہ چائنا کی کرنسی کا کیا نام ہے؟ چائنا کی کرنسی کا نام یوان ہے۔ یوان چائنا کی کرنسی کا نام ہے۔ اس طرح کی ریپیٹڈ کوشچن آپ پبلک سروس کمیشن کے انٹرویوز کو جاری رکھیں گے۔ آپ میرے ساتھ رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، جو نئے ویورز ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائڈ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چینل میں یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ ساتھ معلومات عالم اور بلوچستان جو میری کتاب ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ کنسرن کرتے جائیں، اس کو بھی دیکھتے جائیں، کیونکہ میں نے کہا کہ جب آپ کا انٹرویو ہوگا تو آپ اس انٹرویو میں پھر دیکھیں کہ 90% سوالات کرنٹ افیئرس کے علاوہ وہ جو ہیں انشاءاللہ اسلامیات اور پی ایس ٹی اور سائنس کے حوالے سے، سپورٹس کے حوالے سے وہ آپ کو معلومات عالم اور بلوچستان میں ملیں گے۔ آخر میں آپ کو کہتا چلوں کہ گڈ لک فار یور کمنگ انٹرویو۔